سیکرٹ سے کیا ہے، کیونکہ یہاں تو اخبار کی جو فائل لگتی ہے نا کسی بڑے صاحب کے لیے، اخبار کی کٹنگ، اس کے اوپر بھی سیکرٹ لکھا ہوا اسٹیمپ لگ جاتی ہے، اور وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو سب جگہ موجود ہے. لہذا یہ ان کو سمجھنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب کو یہ تو ایم شور پتا ہوگا کہ ٹویٹر پہ یا ایکس پہ وہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ملک بھر میں ایکس کی سروسز ہی جام ہے، وہ تو بحال کی نہیں جا رہی. دیکھیں، اب یہ اور آپ اور ہم سب لطیفے روزانہ سناتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی اسی پہ ہیں اور سارے وزراء بھی اس پہ ہیں، اپوزیشن بھی ہے، آپ اور ہم گفتگو بھی اسی پہ کر رہے ہیں جو بین. تو گورنمنٹ کی یا سیکیورٹی اداروں کی یہ ایک مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی جہاں تک میں نے گفتگو کی ہے. جب بہت زیادہ شعلہ بیانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے گفتگو بھی ہوتی ہے، اور فریقین اپنے اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے پریشر بڑھاتے ہیں. اور پی ٹی آئی اس میں نئی ہے، لیکن اسے انہوں نے مثال دی عمر ایوب کی طرف اشارہ کر کے کہ میرے والد تو شورا کے چیئرمین تھے ضیاء اللہ کی، لیکن یہاں آپ کی پہلی صف میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو کر چکا ہوں یہاں پہ، ان لوگوں نے معذرت بھی نہیں کی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سکی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کسی کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا کہ یوز ہوئے ایک دوسرے کے خلاف. موجودہ سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل قومی اسمبلی میں جو صورتحال تھی عمر ایوب اور خواجہ آصف کے درمیان، شدید لفظی گولہ باری آپ نے بھی دیکھی ہوگی. کیا لگتا ہے سیاسی حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پہلے ہی کہتی تھی کہ امریکہ کے ماں پر تحریک انصاف، تحریک عدم اعتماد لائی گئی. اب عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں، اور پہلے تو ان کے لیڈر عمران خان نے سارا معاملہ ڈالا امریکہ پہ، اور پھر آرمی چیف اس وقت جنرل باجوہ سے کرتے ہوئے وہ محسن نقوی تک آ گئے. ان کے خیال میں لندن پلان بنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لندن پلان تبھی بنا کہ اس شخص کو، یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو دوسری دفعہ آنے کے لیے تیار تھے، جس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی نے لفظ یوز کیا تھا بند کمروں کے پیچھے میٹنگز میں لامتناعی ایکسٹینشن کی آفر کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف متون کیا جا رہا تھا. تو دوغلا پن ہمارے سیاستدانوں کو تو بالکل سامنے ہے. تو اب مشق ستم بنایا ہوا ہے آرمی چیف کو. ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے یا میری وائف کو کچھ اڑا رہے ہوں گے، پھر وہ خط لکھتے ہیں انہیں کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، بادشاہ سلامت ہیں. نیشنلی ان کے خلاف لابنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پھر پارلیمنٹ میں ایوب صاحب نے کل، ظاہر ہے کہ جب صدر مملکت کی سپیچ پہ ہوتی ہے یا بجٹ کے اوپر تقریر ہوتی ہے، تو یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بالکل کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جس ایشو پہ چاہیں گفتگو کریں. انہوں نے بالکل اپنے لیڈر کا پورا کیس پیش کیا، اور اس کو تمام حکومت نے مکمل خاموشی کے ساتھ سنا. ایک آدھی آواز آئی لیکن سپیکر کے کہنے پہ، لیکن جیسے خواجہ آصف ظاہرہ شعلہ بیان ہے، اور عمر ایوب ان کے مقابلے میں طفل دو فکروں کے اوپر انہوں نے پوری اپوزیشن کو کھڑا کر دیا اور تانا دیا جنرل ضیاء اللہ کا. تو انہوں نے کہا میں تو اس فلور پہ معافی مانگ چکا ہوں اپنے والد کے، ان کا ساتھ تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس کے خلاف چاہیں، لیکن شروع تو فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہوگا نا. ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ملنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل نے کون سی جنگ جیتی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے فیلڈ مارشل کہا تھا. خود ہی خطاب کیا، خود ہی لقب لے لیا، آپ ہی حکمران تھے. تو ہمیں کہ دوسری باتیں پڑھائی گئی نا، جیسے راحیل شریف کی پوری خواہش تھی ایکسٹینشن کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو راستے دے رہے تھے کہ مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں. رانا صاحب، لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی ہے سر، اگر ہم پورے پولیٹیکل ڈسکورس کو اگر ہم اینالائز کریں تو یہ بھی سر ایک کہیں نہ کہیں ہے نا کہ جب بھی ایسی کوئی شخصیت سیٹنگ کہتے ہیں نا پوزیشن میں ہوتی ہے تو تب یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. مطلب جب دور ختم ہو جاتا ہے پھر تو بہت آسانی سے اینالائز کیا جاتا ہے سچویشن کو. نہیں دیکھیں، بات پولیٹیشین کی نہیں ہے، بات ہے ملٹری رولرز کی، جنہوں نے اس ملک کا ستاش کیا ہے. آپ کو اور ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی انٹرونشن سے ملک کو، مطلب میں بالکل متفق ہوں خواجہ آصف سے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، سوائے اس کے کہ ہم ایک طرف کے کاسا لیس ہوئے. اور جب امریکہ بھاگا ہمارے پاس کوئی پائیدار ترقی کا ماڈل نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج ایک لڑائی ان کی اس بنیاد پہ ہے، حالانکہ ان کو اگر ہٹایا ہے تو جنرل باجوہ کی شیر بات سے ہٹایا گیا نا، اس میں عاصم منیر صاحب تو نزدیک نہیں تھے، وہ تو اس کے بعد آئے ہیں، کوئی فوراً تو نہیں آ گئے کہ بھئی اگلے دن وہ آ کے آرمی چیف تعینات ہو گئے.
اب ان کا غصہ ٹھنڈے میں نہیں ہو رہا اور انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، اور اس میں یقینی بات ہے کہ لوگ ان کے کہنے میں آئے ہیں، جس کی بنیاد پہ ایک انریسٹ بن رہا ہے اور ایک ٹوٹل لڑائی اور کیاس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی تو ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے جو سسٹم پاکستان کے اندر ہر چیز کو سول ملٹری لڑائی میں بدل دیا گیا ہے، اور وہ خان صاحب نے عروج پہ لے گئے ہیں۔ ان کو پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے اور ان کی صرف اور صرف محور یہ گفتگو ہے کہ کسی طرح انہیں جیل سے نکالا جائے۔ اب اس میں پاکستان پورا سیاسی نظام ہے سر، پورا سیاسی نظام ایک جمود کا شکار ہے۔ ایون اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی معمول کے مطابق اپنی کارروائی نہیں چلا پا رہے ہیں۔ کل کی اسمبلی کی تقریروں کو دیکھ لیں تو جہاں پر اتنے اختلافات ہیں سیاسی رہنماؤں کے مابین، آپ کو کیا لگتا ہے جب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے اور جسے نیڈ آف دی آر کہا جا رہا ہے تو یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بہت زیادہ شعلہ بیانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے گفتگو بھی ہوتی ہے، اور فریقین اپنے اپنے معاملات کو اپنی مرضی مطابق ڈھالنے کے لیے پریشر بڑھاتے ہیں، اور پی ٹی آئی اس میں نئی ہے، لیکن اسے انہوں نے مثال دی عمر ایوب کی طرف اشارہ کر کے کہ میرے والد تو شورا کے چیئرمین تھے ضیاء اللہ کی، لیکن یہاں آپ کی پہلی صف میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو کر چکا ہوں، یہاں پہ ان لوگوں نے معذرت بھی نہیں کی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سکی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کسی کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا کہ یوز ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کر دیا گیا 2011 میں۔ تو آج جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ پاپولر لیڈر گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سوائے اپنے کیسز پر گفتگو کرتے ہوئے۔ وہ ایک مؤثر اپوزیشن ہو سکتے ہیں، اور آج وہ چاہیں مطلب کوئی ڈائیلاگ نہ کریں لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ ان کے لوگ پرائیویٹ حیثیت میں بل پیش ایسا کر سکتے ہیں جو آئینی ترامیم کے لیے ہو، اپنی ترامیم کے لیے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بغیر سیاسی گفتگو کے ایک بات ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے پوری پارٹی کا مینڈیٹ دو، یعنی حکومتیں اپنی ختم کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے، نقطہ نظر مختلف ہے۔ رانا صاحب آپ بات کریں گے نون لیگ کی، تو شہباز شریف نے نون لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ کیا نواز شریف صاحب دوبارہ سے آ رہے ہیں صدارت کے طور پر؟ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یوم تکبیر پہ انہوں نے اپنی جو مرکزی جنرل کونسل ہے اس کا اجلاس رکھا ہے، اس میں وہ ظاہر ہے یوم تکبیر کو بھی منائیں گے اور نواز اس دن کی مناسبت سے اپنی پارٹی کا دوبارہ صدر بنائیں گے، اسی لیے شہباز شریف نے ریزائن کیا ہے۔ اب ان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے جس میں نواز شریف تو اس کی ضرورت کیوں پڑی رانا صاحب؟ دیکھیں ایک ضرورت اس لیے پڑی کہ نواز شریف کوئی خوشی سے پارٹی کی صدارت چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس موجود تھے جنہوں نے آج خود بنیاد پہ پہلے انہیں 7 عمر نااہل کیا اور اس کے بعد اگلا فیصلہ دیا آپ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے، پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے، اور اس کی بنیاد پہ ان سینیٹروں سے شیر کا نشان ٹکٹ دیے ہوئے واپس لے لیے گئے اور انہیں آزادیت میں لڑنے پہ مجبور کیا، جس پہ آج پی ٹی آئی کو بہت شور ہے کہ ہاں مجبور کیا گیا۔ اب یہ وقت کی بات ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ یہ کام آپ کی سہولت یہ آپ نے مل کے اپنے لیے کرایا تھا جب سینیٹرز کو آزاد کروا لیا گیا تھا۔ تو جب دوسری طرف اسی قانون کا سہارا لے کے کہ آپ کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، آپ پارٹی کے صحیح رہ سکتے، تو ظاہر ہے 2 قدم آگے جاتے ہیں، ہم پیچھے تو نہیں ہٹتے۔ رانا صاحب معذرت کے وقت کی قلت ہے سر، 1-2 اور چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس ہم چاہتے ہیں اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لے لیں۔ سر یہ خواجہ آصف صاحب نے ایکس پر ایک بیان دیا اپنا، ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی جس میں انہوں نے بولا ہے کہ جی جو لوگ بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن کو لیک کریں گے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہیں ٹرائل کیا جائے گا، پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2000 کے قانون کے تحت ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جاتے ہوئے کیا تھا۔ ظاہر میں اور آپ جو ہم جرنلسٹ ہیں ہم تو خبر بناتے ہیں شیئر ہیں، اور وہ کانفیڈینشیل کا لفظ انہوں نے یوز کیا تو سیکرٹ کا تو وہ تو کیبنٹ کے ہر پیپر پہ لکھا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس طرح کا سخت اقدام بیان اس لیے دیا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ دین کی خبر ہے رپورٹر جرنلسٹ فائل کرتے ہیں، اور ایک ہے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق، اس کے اوپر انہیں کلیئر بھی کرنا چاہیے اور انہیں عدالتوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ اوپر وہ وضاحت خود بھی دیں، گورنمنٹ بھی دے کہ ان کا سیکرٹ سے کیا ہے، کیونکہ یہاں اخبار کی جو فائل لگتی ہے کسی بڑے صاحب کے لیے، اخبار کی کٹنگ اس کے اوپر بھی سیکرٹ لکھا ہوا اسٹیمپ لگ جاتی ہے، اور وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو سب جگہ موجود ہے۔ لہذا یہ
ان کو سمجھنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ لیکن رانا صاحب خواجہ آصف صاحب کو یہ تو I'm sure پتا ہوگا کہ ٹویٹر پہ یا ایکس پہ وہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ملک بھر میں ایکس کی سروسز ہی جام ہے, وہ تو بحال کی نہیں جا رہی. دیکھیں اب یہ اور آپ اور ہم سب لطیفے روزانہ سناتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی اسی پہ ہیں اور سارے وزراء بھی اس پہ ہیں, اپوزیشن بھی ہے, آپ اور ہم گفتگو بھی اسی پہ کر رہے ہیں جو تو گورنمنٹ کی یا سیکیورٹی داروں کی یہ ایک مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی جہاں تک میں نے گفتگو کی ہے. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکس کے علاوہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, سب کو بند کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی بھی چاہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا کچھ ہے جو قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو لانا پسند نہیں کرتا, اس کے اندر ہمیں اپنے بنانے چاہیے, دنیا بھر نے بنائے ہیں. ہاں مادر پدر آزادی بالکل نہیں دی جا سکتی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کا کام کریں کہ ماشاء اللہ تصور ہو اور دنیا میں اب اس طرح نہیں چلتا. پتھر کے زمانے میں چلنا ہوگا, آپ کو بیچ میں رکھنا ہوگا کہ جو ضرورت ہے وہ چلائیں, جو نہیں ہے آپ ان اداروں سے بات کریں. سیکیورٹی بہتر کر لینا, آپ کے پاس زور ہو یا آپ کے پاس وہ زور ہو کہ آپ وی پی این سے بھی چلنے نہ دیں. ایگزیکٹلی کہ آپ نے اگر کرنا تھا تو اس ادارے کو گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور اس طرح کر سکتے ہیں, یا سفارت پہ ڈائیلاگ کر کے, یا آپ کے پاس ٹولز ایسے ہوں کہ وہ مجبور ہوں کہ دیکھیں ہمارا ادھر سے کم ہو رہا ہے اور اتنا سگنیفیکنٹ ریونیو بھی ہونا چاہیے اس ایپ پہ. رانا صاحب یہ تمام ایپس اور یہ اقدامات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کچھ انتشاری ٹولے جو ہیں وہ انتشار نہ پھیلائیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں تک نہ پہنچ سکیں. تو اس طرح سے جیسے وی پی این کی مدد سے ساری دنیا پھر وی پی این پہ کنورٹ ہو جاتی ہے, تو کیا یہ باتیں ان کو نہیں پتا؟ یہ پتہ ہے, اور میں کم از کم اپنی طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو ہر جگہ جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یا تو آپ ملکہ حاصل کریں نا اس بات پہ کہ آپ نے اس کو مکمل بین کر دیں تاکہ وہ گفتگو کر سکے آپ سے, پھر تو بات ہے. کیونکہ ایک طرف آپ جب ایف سی میں 5 پہلے پوائنٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر آئی ٹی کی ایکسپورٹ سب سے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں, تو آپ حوصلہ شکنی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس اقدامات سے. تو مکس کریں چیزوں کو, آپ مجبور کریں ان اداروں انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ریگولیشنز میں نہیں آتے, اور پاکستان کے ریگولیشن چاہیے جہاں پہ شر پسندی نہ پھیلے. بالکل رانا صاحب صحیح فرمایا آپ نے. جاتے جاتے آپ کا کامنٹ سر ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی کہ مالدیو نے بھی اب ساؤتھ افریقہ کو جوائن کیا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس فائل کر رہے ہیں اس کے خلاف, اسرائیل کے خلاف جو جینوسائیڈ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کھڑی ہے سوائے اسلامی دنیا کے. اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں کس قدر غصے میں ہیں, اور اب غزہ سے ہے یہ خبر کہ بھئی شاید اسرائیل اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل پیچھے ہٹے گا تو سعودی عرب وہاں پہ سیکورٹی سنبھال لے. کیا سعودی عرب کو فلسطینی تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. کس کس امن کا نظام ہوگا؟ بہرحال دنیا نے تو بہت آواز اٹھائی ہے, جو کمی ہے وہ ہماری مسلم امت پہ جو بنی OIC ہے اور مؤثر اقدامات ہیں وہ بہت پیچھے ہیں ان سے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب, آپ نے وقت دیا اور بہترین گفتگو کا سلسلہ جو ہمارے ساتھ رہا.